بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 428 ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے معذرت امیز انداز میں مجھے کہا۔ میں نے محسن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا تو نے بھی وہی سنا جو میں نے سنا؟ کس لیے دیر ہوئی واپسی میں؟ کیا کہا تھا تم نے؟ ہم ٹھیک بولا صاحب۔ اب مسالہ موشن میاں کو وہ کیا بولتا کڑچ کر دیا۔ وہ بولا اور اس نے نیفے میں سے اڑتا ہوا خنجر نکالا۔ آپ فکر مت کرو، کوئی نہیں دیکھا ہم کو۔ کریم تم نشے میں ہو؟ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھیں مجھے کچھ عجیب نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں وحشت کے سائے بہت اجنبی تھے، ورنہ اپنے لہجے اور رویے سے کریم بالکل نارمل تھا۔ ابھی یہ بکواس ہم آپ کو بولا صاحب، آپ کو سچ بولتا ہم اس بکرا کا مافک ذبح کیا۔ اس نے خنجر میری طرف بڑھایا۔ آپ دیکھو ابھی ہم صاف کر دیا اس کو۔ میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ تم قتل کر کے آئے ہو؟ کیا بات ہے، تم پاگل ہو گئے تھے؟ کیوں مارا تم نے اسے؟ ہم پاگل ہو گیا تھا صاحب، وہ سالہ وہ ہم کو بولا کہ میرا ساتھ چل، تیرے کو ایک بات بولے گا۔ میں بولا چل سالہ تو پھر مارے گا، مگر اب تیری خیر نہیں، میرا ماما آ گیا ہے۔ وہ بولا کہ نہیں کریم، ہم تیرے ساتھ ایک راز کا بات کریں گا۔ یہ گفتگو کہاں ہو رہی تھی؟ ادھر۔ اس نے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ ہم کو راستے میں ملا، بولا ہم تیرے کو تلاش کرتا پڑا تھا، تیرا 4,500 روپیہ اپنا پاس ہے، یہ لے اور جا۔ ہم بولا کہ کدھر جاوے؟ ہم یہ پیسہ تیرے کو شادی بنانے کے واسطے دیا، ہم مستری کو ساتھ لے کر جائے گا۔ وہ بولا کہ کریم ابھی تیرا شادی مادی نہیں ہو سکتا۔ میں پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کا باپ کا مردی نہیں ہے؟ وہ بولا کہ ایسا ہی بات ہے، اس کا شادی ہو گیا۔ بس صاحب میرا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ بولا کہ مستری کا شادی ہو گیا، اب وہ تیرے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہے؟ میں پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو وہ بولا ہمارا بیوی بھاگ گیا۔ ہم آپ کو بتایا تھا صاحب کہ اس کا بیوی پاگل ہے، مستری کا بڑا بہن مرلی، جب موقع ملتا ہے گھر سے نکل جاتا ہے۔ موشن میاں کا بات پر ہم بولا کہ تیرا بیوی تو روز بھاگ جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ بولا کہ نہیں ابھی وہ نہیں آئے گا۔ ہم اس کا علاج کر دیا اور اس کو ایک فقیر لے گیا 500 روپیہ میں۔ میں نے کہا کہ تو نے مرلی کو بیچ دیا صرف 500 روپیہ میں؟ تو وہ بولا کہ ہم نے 400 میں لیا تھا، 100 روپیہ زیادہ ملا اور جان چھوٹ گیا۔ میں نے کہا کہ تیرے پر لعنت اور مرلی پر بھی لعنت، لیکن یہ بتا کہ اس بات کا مستری کا شادی سے کیا تعلق؟ میرا شادی اسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بولا کہ اس سے میں شادی بنا لیا، تو چل میرا ساتھ گھر، میں تیرا پیسہ واپس کرے گا۔ تو صاحب اس وقت ہم سب بھول گیا کیا آپ کو ہم کس کا واسطے بھیجا تھا۔ ہم فیصلہ کیا کہ اب اس کو پہلے قتل کرے گا۔ ادھر ہم کو کچھ نہیں بولا، ہم اس کو مبارک دیا اور بولا کہ چلو ہمارا قسمت میں مستری نہیں تھا، ہم کسی اور سے شادی بنا لے گا صاحب۔ وہ ہم کو گھر لے گیا، ادھر مستری بھی تھا، وہ بہت روتا تھا صاحب۔ ہم بولا کہ ابھی مت رو، تیرا ساتھ یہ زبردستی شادی کیا؟ وہ بولا کہ ہاں، میرا باپ کو 10,000 دیا۔ موشن میاں اندر گیا اور صندوق میں سے پیسہ نکالتا تھا کہ ہم بھی اندر گیا اور بس اس کو ادھر ہی کاٹ دیا مستری کے سامنے۔ اور تم کہتے ہو کہ کسی نے نہیں دیکھا؟ میں نے سر پکڑ کے کہا نہیں صاحب، وہ چلا گیا تھا اپنا باپ کا گھر۔ ہم بولا تھا کہ تم جاؤ، ابھی تم بیوہ ہو گیا، جب ہم واپس آئے گا تو تم سے شادی بنائے گا، ابھی 4 مہینہ 10 دن تم اپنا گھر میں بیٹھو۔ اف بے وقوف، پولیس سب سے پہلے اسے پکڑے گی شک میں، موسی نے کہا۔ اسے قتل کر کے تو خیر تم نے ٹھیک کیا، ہاں وہ شیطان اسی سزا کا مستحق تھا، مگر اب مشتری کا کیا ہوگا؟ میں نے فکر مندی سے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اسے لے آؤ ادھر ابھی اسی وقت، اس سے پہلے کہ پولیس اس تک پہنچے، تم اسے نکال لاؤ۔ ہم لائے گا صاحب، آپ بولے گا تو ہم لائے گا، ہم جانتا تھا آپ ہم کو بچائے گا، اب مستری کو بھی بچائے گا، ہم آپ کا غلامی کرے گا صاحب۔ باتیں مت کرو اور جاؤ، جلدی جاؤ۔ وہ پلٹا ہی تھا کہ مجھے اصل بات یاد آئی۔ ابے الو کے پٹھے، وہ جس کام سے گیا تھا تو اس کا کیا بنا؟ وہ ہاں صاحب، ہم کو معلوم کیا وہ جہاز چلا گیا کل رات، ابھی ادھر نہیں ہے۔ کریم بلوچ نے کہا اور پلٹ کر روانہ ہو گیا۔ میں نے دوڑ کر اسے پکڑا۔ جہاز چلا گیا؟ کس وقت؟ رات 2 بجے۔ وہ بولا ہم سب معلوم کیا، یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ موسی نے سمندر کی وسعت کو دیکھتے ہوئے کہا اب تک تو وہ نہ جانے کتنی دور نکل گیا ہوگا، بدقسمتی ہماری، ہم نے بہت وقت گنوا دیا۔ ہم صبح سے بندرگاہ کے علاقے میں ہیں، سب سے پہلے ہمیں جہاز کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم دوست محمد کے چکر میں پڑ گئے، پھر گل نے ہمیں چکر میں ڈال دیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ جو وقت ہم نے مونی کو یاد کرتے گزار دیا تھا وہ تو اس کا حق تھا، ہم نے اس کے لیے کچھ بھی تو نہیں کیا تھا۔ ابھی اس کی لاوارث لاش کسی مردہ خانے ہی میں پڑی تھی اور ہم اس سے بے تعلق ہو گئے تھے۔
ہم اس کی آخری رسوم کسی بھی عقیدے کے مطابق ادا نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ یادیں تھیں جن پر ہم نے آنسوؤں کے دیے روشن کیے تھے۔ میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ اس میں بھی وقت ضائع ہوا؟ پھر اب کیا کرنا ہے؟ محسن بولا۔ ہم اب مزید تاخیر نہیں کر سکتے، میں نے کہا۔ جیسے کریم آئے روانگی کی تیاری کرنا ہے۔ وہ سارا حساب کتاب تو غلط ہو گیا۔ کون سا حساب کتاب؟ شاہد جمیل نے ایک نقشہ بنا کے دیا تھا کہ کس وقت وہ کہاں ہوں گے۔ 14 گھنٹے کا فرق پڑ گیا ہے اور ابھی شام کے 6 بجے سے پہلے تو ہم نکل بھی نہیں سکتے، میں نے کہا۔ وہ نقشہ دوست محمد کو دکھانا چاہیے، ممکن ہے وہ اس سے مدد لے کر ہماری رہنمائی کر سکے۔ محسن بولا۔ تیاری تو سب ہے، ہم 2 گھنٹے بھی کیوں ضائع کریں؟ اسی وقت میری نگاہ بندرگاہ کے ہجوم میں اکرام شیخ پر گئی۔ وہ واپس آ رہا تھا مگر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ مسلح پولیس تھی جس نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال رکھی تھی۔ یار یہ کیا ہوا؟ میں نے پریشانی کے ساتھ محسن سے کہا جو اب میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ شیخ کس چکر میں پڑ گیا؟ یہ تو کریم بلوچ کا پتہ چلانے گیا تھا۔ محسن نے تشویش سے کہا کیا وہاں کسی سے جھگڑا ہو گیا؟ اس وقت اچانک میرے ذہن میں وہ خیال آیا جو کسی الہامی کیفیت میں نازل ہونے والی وحی کی طرح تھا، اور میری عقل نے اس خیال کی روشنی میں اصل حقیقت کو دیکھا اور سمجھا۔ اگر اکرام شیخ کا کسی سے جھگڑا ہوتا تو وہ اکیلا ہی زنجیر بدست کیوں نظر آتا؟ پولیس تو نقص امن کے الزام میں انہیں بھی سمیٹ کر لے جاتی ہے جو کہ عام امن کے لیے کوشاں ہوں یا محض تماشائی ہوں۔ گواہ، مدعی اور مدعا علیہ تعداد میں جتنے زیادہ ہوتے ہیں، تھانے دار صاحب کو خصوصی اختیارات کے تحت معاف کرنے کا نذرانہ بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ اب اگر اکرام شیخ اکیلا پکڑا گیا تھا تو اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی تھی کہ شامت اعمال اسے جائے واردات پر لے گئی تھی۔ محتاط ہونے کے باوجود وہ غلط وقت پر محسن میاں کے گھر پہنچا اور بدقسمتی نے اسے گرفتار کرا دیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ محسن نے کہا۔ ہم اکرام شیخ کو ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، میں نے کہا۔ اگر وہ تھانے پہنچ گیا تو معاملہ لمبا ہو جائے گا۔ یہ الو کا پٹھا کریم کہاں جا کے مر گیا؟ لعنت بھیج کریم پر۔ فیصلہ کر کے شیخ کو اس مصیبت سے کیسے بچایا جائے۔ فیصلہ کیا کروں میں نے جھنجھلاہٹ میں کہا۔ چل دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ شیخ کو چھڑانے کے پاس 2 ہی طریقے ہیں، بازور بازو یا بازور زر۔ طاقت کا استعمال بعد میں اکرام شیخ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، محسن بولا۔ وہ ہمارے جانے کے بعد پکڑ لیا گیا تو اس کے الزامات کی فہرست بہت لمبی ہو جائے گی اور اس وقت وہ اکیلا ہوگا۔ بس تو پھر سودا کر لیتے ہیں، میں نے کہا۔ الزامات کے عائد ہونے سے پہلے ہی الزام لگانے والوں کو خرید لیتے ہیں۔ یہ نسبتاً کم قیمت لوگ ہیں اور تعداد میں بھی کم ہیں۔ محسن نے تائید میں سر ہلایا۔ اگر وہ ہماری قوت خرید سے باہر ہوئے تو کیا ہوگا؟ ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ شیخ کو ہم بہرحال لے آئیں گے، تو فٹافٹ مال لیا، میں نے کہا۔ جب وہ نیچے کیبن میں جانے کے لیے غائب ہو گیا تو میں نے گلبانو کو دیکھا جو بڑے فلمی پوز میں کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ اچانک کیا پروگرام بن گیا ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کے بولی اور میرے اتنے قریب آ گئی کہ مجھے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ گلبانو کے انداز و اعتبار میں ابھی تک پرانے وقتوں کی خود اعتمادی اور بے باکی کا جاریانہ انداز باقی تھا۔ میں اس کے حالات اور ماحول کے پس منظر سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ ایسے ماحول میں اگر وہ نسوانیت کے آداب سے بے بہرا رہی تو قصور اس کا نہیں، اس کے لیے روایتی قسم کی شرم و حیا کا مظاہرہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس وقت وہ مردانہ کپڑوں میں نہیں تھی، زنانہ لباس بھی اس نے خاصی بے تکلفی اور بے پرواہی سے پہنا تھا، لیکن اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ رسمی سطر پوشی کی سنداد میں بے حجابانہ نمائش کے کتنے اسباب نظر آتے ہیں۔ ایک اجنبی اسے بے شرم و بے حیا ہی قرار دے سکتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ کوئی غلط سوال کیا ہے میں نے؟ وہ بولی۔ نہیں، میں نے چونک کر کہا۔ وہ دراصل ہم جا رہے ہیں اکرام شیخ کو چھڑانے کے لیے، اور تم خود ڈر لیے گئے تو پھر؟ تمہارے اندیشے اپنی جگہ مگر بی یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے دوست کو اس کی تقدیر کے سپرد کر کے نکل جائیں، میں نے کہا۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ اس کے لیے کچھ مت کرو، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ پولیس نے تمہیں پہچان لیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں کیا اکیلی جاؤں گی غالب اور نازو کی مدد کے لیے؟ تم اور محسن ہی جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے اس وقت۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تنظر تمسخر کے ساتھ کہا۔ ہم دونوں کو یہاں چھپ کے بیٹھ جانا چاہیے۔ شیخ کو چھڑانے کے لیے تم جاؤ گے؟ اچھا ہوا تم جلدی سمجھ گئے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ تم سیریس ہو؟ کیا تم مذاق کر رہے تھے؟ مگر یہ یعنی کیا تم بہت آسان سمجھتی ہو اس کام کو؟ ہاں، اور اسی لیے چاہتی ہوں کہ یہ کام تم نہ کرو۔ یہ آسان کام ہے نا، مجھے کر لینے دو، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اب تک سارے مشکل کام تم کرتے آئے ہو، آئندہ بھی کرو گے، کیونکہ تم ہو مرد اور بدقسمتی سے میں ہوں عورت۔ تم غلط سمجھ رہی ہو گل، میں نے کہا۔ نہیں، میں تم کو بالکل صحیح سمجھ رہی ہوں۔
تم عام مردوں کی طرح یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ جو کام تم کر سکتے ہو وہ کوئی عورت بھی کر سکتی ہے۔ حالانکہ جس طرح رابعہ نے تمہارا ساتھ دیا اور اب جس طرح نازو غالب کے ساتھ چلی گئی ہے انجام کی پرواہ کیے بغیر، اس کے بعد تمہیں تو یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا۔ مجھے دیکھتے تم اس وقت جب میں ڈاکو کے ایک گروہ کے ساتھ انہیں کے ایک رکن کی حیثیت سے جاتی تھی۔ سردار میرا بھائی تھا تو کیا وہ میرا محافظ بن کے تو میرے ساتھ نہیں رہتا تھا؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ تم کسی سے کم نہیں ہو، مگر مجھے بتاؤ کہ تم یہ کام کرو گی کیسے؟ یہ تو تم مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ بولی، یا تو میں اکرام کو واپس لے آؤں گی، تھانے سے بھی لے آؤں گی، ورنہ واپس نہیں آؤں گی۔ تمہارے واپس نہ آنے سے مسائل دگنے ہو جاتے ہیں گل، محسن نے کہا، جو تیار ہو کے آ گیا تھا۔ حل نہیں ہوتے، پلیز محسن مجھے جانے دو، تم لوگ بھروسہ کر کے تو دیکھو مجھ پر۔ وہ محسن کے گلے میں یوں باہیں ڈال کے کھڑی ہو گئی کہ اس کا چہرہ محسن کے مقابل آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ محسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن محسن میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اس سے نظر ملا تھا۔ اس نے گلبانو کے ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے الگ کر دیا۔ یہ بازاری طریقے مت اختیار کیا کرو اپنی بات منوانے کے لیے، تم آخر کیا سمجھتی ہو؟ وہ محسن کی الفاظ کی پرواہ کیے بغیر میری طرف پلٹ گئی۔ سکندر، اللہ کے لیے تم لوگ مت جاؤ۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں یقین کا وہ کون سا جادو تھا جس نے مجھے موم کر دیا۔ میں نے ساری لا کے کہا، ٹھیک ہے، ہم اکرام شیخ کی زندگی کو داؤ پر لگا کے جوا کھیلتے ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ ہار ہم کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے۔ دوسری کوشش ہم خود کریں گے، اور پھر کامیابی کی جو بھی قیمت ادا کرنا پڑی وہ ہم کریں گے، اور ہمارے ساتھ تم بھی چکاؤ گی۔ محسن، اسے دے دے سب رقم۔ تو پاگل ہو گیا ہے؟ محسن نے احتجاج کیا، مگر اب اس میں شدت نہیں تھی۔ چھوڑ بحث، ہم سب پاگل نہیں تو اور کیا ہے؟ محسن نے ایک رومال میں لپٹی ہوئی رقم گل بانو کو تھما دی۔ یہ پورے 1 لاکھ ہے، کم پڑ جائے تو فکر مت کرنا، سودا کر لینا ادھار پر اور واپس آ کے لے جانا۔ میرا خیال ہے کہ اتنی رقم بہت ہوگی۔ گل بانو مسکرائی۔ اس نے ایک نظر اپنے لباس کو دیکھا، اگرچہ یہ میرے نقطۂ نظر سے معیوب تھا، مگر اس نے ایک دوپٹے کا اضافہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اللہ حافظ اور گڈ لک، میں نے کہا۔ تم بھی کچھ کہہ دو، مسکرا ہی دو، اس نے محسن کے گالوں پر چٹکی لے کر کہا۔ کیوں منہ پھیلائے کھڑے ہو؟ اور اس سے پہلے کہ محسن گالی دیتا وہ پلٹ کے لانچ کے آخری حصے میں پہنچ گئی۔ آخری بار اس نے ہماری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ میں نے جواب میں ہاتھ ہلایا۔ آخری حرکت گل بانو نے یہ کی کہ اپنی 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھ کے خالص لو فرانہ انگلش فلمی اسٹائل میں ایک ہوائی بوسہ محسن کی طرف ارسال کر دیا۔ الو کی پٹھی، محسن نے دانت پیس کر کہا، واپس آ جائے پھر میں اس کا دماغ درست کروں گا۔ تو کسی الڑ مٹیار کی طرح شرم و حیا سے لال گلابی ہو رہا ہے۔ مجھے محسن کی حالت پر بے اختیار ہنسی آئی، اور وہ ہے کہ 10 ترازی پر اتر آئی ہے، بازاری عورت۔ محسن اسے ہجوم میں گم ہوتا دیکھتا رہا۔ عجیب ڈیٹ شے ہے، کوئی اور ہوتی تو میرے منہ پر تھپڑ مارتی۔ کھانے کو کانا کہو تو وہ چڑھتا ہے۔ وہ عورت کیوں تھپڑ مارے گی جسے یقین ہو کہ یہ غصے میں دی جانے والی گالی کے سوا کچھ نہیں؟ گالی کا مقصد تو ہو سکتا ہے، مطلب کچھ نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس کی طرف تاری میں حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ محسن ابھی تک خفا تھا۔ ایسے غلط فیصلے مہنگے پڑ جاتے ہیں۔ کیا غلط فیصلہ کیا ہے میں نے؟ اس کی بات مان کر، بھلا یہ عورتوں سے سنبھلنے والے معاملات ہیں؟ اس نے کہا کہ میں مردوں سے کم نہیں۔ آپ نے کہا کہ بجائے ارشاد، کیا ہوگا اگر معاملہ اور بگڑ گیا؟ پھر ہم جائیں گے، 1 نہیں 2 معاملے نمٹانے۔ محسن بولا، بعد از خرابی بسیار، فائدہ کیا ہوگا؟ آئندہ وہ کبھی نہیں کہہ سکے گی کہ میں کسی طرح بھی تم سے کم نہیں ہوں۔ میں نے برا مانے بغیر نرمی سے کہا، کچھ باتیں سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی، تجربہ سکھاتا ہے۔ ڈاکہ ڈالنا ہوتا تو میں بھی کہتا کہ خاتون چلیے، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، ہم آپ کے تابع دار ہیں، لیکن یہ معاملہ تھا مختلف قسم کا۔ محسن نے کہا، کسی اور موقع پر وہ ثابت کر سکتی تھی اپنی برابری کے دعوے کو۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ اس نے تھوڑا سا جذباتی ڈرامہ کیا اور آپ کی عقل اڑ گئی بخارات بن کے؟ کیا کروں اپنے شیروانی صاحب، بقول شاعر میرا مزاج لڑک پن سے آشکانہ ہے۔ میں نے ایک سر دھا پری، ہم تو خود اڑ جاتے تھے بخارات بن کے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا ولایت کا زمانہ، یہ قصہ ہے تب کا کہ آتشیں جواں تھا دل تو نابکار اب بھی وہی ہے۔ محسن کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا، یوں لگتا تھا کہ وہ میری بات سن ہی نہیں رہا۔ اچانک اس نے کہا، سکندر میں جاتا ہوں۔ کہاں؟ یعنی اتنی سی دیر میں دل کا یہ حال؟ بکواس مت کر، وہ برہمی سے بولا۔ اسے ڈر تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ مجھے خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ بھی گرفتار ہو سکتی ہے۔ اس کے بھائی شیش ناگ کے گروہ کا خاتمہ ہو گیا، مگر کیا پولیس کو پتہ نہیں چل گیا ہوگا کہ ناگمنی نکل گئی تھی؟ اور کیا انہیں اندیشہ نہیں ہوگا کہ اب بھائی کا بدلہ لینے کے لیے
ناگمنی ڈاکوؤں کا نیا گروہ بنا لے گی، ریکارڈ پر سب کچھ ہوگا، سارے ڈاکوؤں کی تصویریں بھی ہوں گی۔ ناگمنی تو ویسے بھی مشہور ہوگی کہ کیا دو دھاری تلوار ہے، مال و زر کے ساتھ عقل و ہوش بھی لوٹ لیتی ہے۔ میں جتنا محسن کی دلائل سے قائل ہوتا تھا اتنا ہی اپنے غلط فیصلے پر پشیمانی اور پریشانی کا احساس زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ شاید میں نے بہت اجلت سے کام لیا تھا، اس کی ہمت اور ذہانت آزمانے کا یہی تو ایک موقع نہ تھا۔ میں نے کہا تو ٹھہر، غلطی میری تھی۔ تو محسن نے مجھے خون خوار نظروں سے دیکھا اور ہاتھ چھڑا کے نکل گیا۔ میری بات پھر غلط ہو گئی تھی۔ اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنی غلطی کا کفارہ خود ادا کروں۔ غلط فیصلہ کسی سے بھی ہو جانا کوئی جرم نہیں سمجھا جا سکتا تھا، اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا تو کوئی کسی کو الزام نہ دیتا۔ سوال اس وقت فوری طور پر کچھ کرنے کا تھا، یہ سب سوچنے کا نہیں کہ کسے کرنا ہے۔ میں محسن کے پیچھے دوڑا۔ تیرے پاس؟ محسن نے میری بات سمجھتے ہوئے پلٹ کے اقرار میں سر ہلایا اور ساحل پر کود گیا۔ اس نے ایک پاؤں پر ہاتھ مار کے واضح کر دیا تھا کہ ریوالور کو اس نے اپنی جراب میں چھپا رکھا ہے۔ اسی وقت مخالف سمت سے کریم بلوچ بدحواسی کے عالم میں نہایت مضحکہ خیز طریقے پر چلتا تھوڑا بہت دوڑتا نمودار ہوا۔ اس کی چال اور اس کی حال کی خرابی کا سبب وہ بوجھ تھا جو اس نے سر پر اٹھا رکھا تھا۔ کریم کوئی بہت کڑیل قسم کا جوان نہیں تھا، وہ سچے عاشق کی طرح ظالم سماج کے ہاتھوں پیٹ پی چکا تھا اور پیار کی اسمار کے باعث سبھی تک لنگڑانے پر مجبور تھا۔ اس کے سر پر جو بوری تھی اسے یوں باندھا گیا تھا کہ نقل و عمل میں اندر کی چیز باہر نہ گرے۔ اس کے اندر کیا چیز ہو سکتی تھی، اس خیال ہی نے مجھے دم بخود کر دیا۔ ہائے ارے صاحب، ہم مر گیا۔ وہ لانچ پر آتے ہی کانپتے کانپتے ہوئے بولا۔ ارے بابا، ہم کتنی بار بولے گا تیرے کو کہ ابھی ایسا ہیل جل مت کر، ماں قسم ادھر پھینک دیوے گا تو آہ کریم کیا ہے اس میں، تمہاری وہ متوقع منقوہا۔ نہیں صاحب، کریم میرے پاس سے گزر گیا، اس میں تو اپنا بی پی ہے مشتری۔ اف، اب مر گیا صاحب۔ ابھی سے کریم، ابھی تو ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھایا ہی ہے تم نے۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ ارے صاحب، ماں قسم ہم کو معلوم نہیں تھا، یہ سالی پھول کا جیسا نظر آتی ہے، اس کا وزن چٹان کے برابر ہوئے گا، مگر ہم اس کو ٹھیک کرے گا، ایک دم ہلکا پلکا کرے گا۔ اس نے بلا کر بوری کو خاصی احتیاط سے نیچے رکھا اور اطمینان کی گہری سانس لے کر پسینہ اپنی آستین سے صاف کرنے لگا۔ تم نے ڈائٹنگ کرانے کا پروگرام بنا لیا ہے، پہلے اسے نکالو تو صحیح، ایسا نہ ہو کہ دم گھٹ جائے۔ میں نے کہا۔ گٹھری میں حرکت ہوئی۔ ارے نکال مجھے باہر نہ مراد۔ کیا مارے گا مجھے؟ اندر سے آواز آئی۔ کریم بلوچ نے افسوس سے سر ہلایا۔ ارے ہم تو خود مر گئے تیرے پیچھے۔ اس نے بوری کے منہ پر لپٹی ہوئی ستلی کھولتے ہوئے کہا۔ ویسے باہر آ گئی جیسے محاورے کے مطابق جادوگر کے تھیلے سے بلی باہر آتی ہے، اور وہ تھی بھی ایک دھند خوب بلی جیسی، دبلی پتلی سانولے رنگ کی تیکھے نکوش والی لڑکی، جس کی آواز میں بانسری کے اونچے سر محسوس ہوتے تھے۔ اس کی زبان حجام کی کینچی کی طرح چلتی تھی تو ہاتھ یوں ساتھ دیتے تھے جیسے کینچی کے ساتھ کنگا۔ ارے کم بخت، تیرا ستیہ ناس ہو، اس نے ہاتھ ہلا ہلا کے کہنا شروع کیا۔ یہ ہے تیری وہ ڈولی جس میں تو مجھے دلہن بنا کے لانا چاہتا تھا، اس منوس بوری میں ڈال کے لے آیا اس کباڑ خانے میں؟ یہ ہے تیرا وہ گھر جس میں راج کروں گی؟ صاحب یہ مستری، کریم بلوچ نے بوکھلا کے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ذرا بولتی زیادہ ہے۔ ہائے ہائے کیوں نہ بولوں، وہ کریم بلوچ کے سامنے آ کے بولی۔ تو کتنا بولتا تھا، کیسے کیسے ڈائیلاگ یاد کر کے آتا تھا، اب بول۔ موئے خدائی خوار، ساری اڈیاں الٹ پلٹ کے رکھ دی میری، آرام سے اٹھا کے نہیں لا سکتا تھا، اور کیسی بے دردی سے یہاں لا کے پھینکا مجھے، ظالم تیرا خانہ خراب ہو۔ کریم بلوچ کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی جس مشتری کے عشق میں وہ پاگل پن کی انتہا تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک رقیب کی جان بھی اتنی آسانی سے لے لی جتنی آسانی سے شاید وہ اپنی جان دے دیتا۔ وہ مشتری تو کریم بلوچ جیسے سیدھے سادے احمق نما آدمی کے مقابلے میں ایک طوفان بلا خیز تھی۔ شاعر کی زبان میں بلائے جاں ہے۔ غالب اس کی ہر بات نہ وہ حسن میں غارت گر تھی اور نہ ناز و ادا میں خوش ربا۔ اس کے سامنے کریم بلوچ ایک مسکین سا بندہ بنا کھڑا تھا، اور میں حیران تھا کہ اگر یہ عشق ہے تو کیسا عشق ہے، مگر عشق تو بس عشق ہے۔ مجھے اس صورتحال پر بھی ہنسی آ رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ مشتری نے مجھے بھی کوئی لفٹ نہیں دی تھی اور پہلی بار میرے سامنے آتے ہوئے رسمی آداب و اخلاق کو بھی بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ میں بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ مشتری جیسی عورت کے ساتھ کریم بلوچ کی زندگی اسی طرح گزرے گی جیسے شور مچاتی جاگ اڑاتی لہروں کے ساتھ خاموش ساحل کی بسر ہوتی ہے اور دندناتی ٹرین کے ساتھ چپ پڑی رہنے والی پٹری کی گزر ہوتی ہے۔ وہ کریم بلوچ کو موقع بے موقع ڈانٹتی رہے گی، اس پر گرجتی برستی رہے گی اور حکم چلاتی رہے گی۔
کریم بلوچ سب سنے گا اور سن سن کے چپ رہے گا، مگر اس کی خاموشی ہی کہے گی کہ عشق نے ہم کو نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ آپ ناراض مت ہو صاحب، کریم نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا۔ مستری سب ام کو بولتا، ام آپ سے معافی مانگتا۔ ارے چھوڑ کریم، میں نے ہنس کر کہا، اب یہ سب تو چلتا ہی رہے گا، تم کیا ہر وقت معافی مانگتے رہو گے؟ ہم برا نہیں مانتے ایسی باتوں کا، عادت ہو جاتی ہے اپنی اپنی۔ میرا مقصد مشتری کو تھوڑا سے شرمندہ کرنا تھا، حالانکہ دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا کہ مشتری بیگم کو ایک ڈانٹ لگاؤں کہ یہ کیا ٹر لگا رکھی ہے۔ خبردار جو پھر کبھی میرے سامنے کریم کو کچھ کہا، لیکن یہ مدعی سست گواہ چست والی بات ہوتی، اور شاید کریم کی عشق کی تذلیل بھی ہوتی کہ یہی بے زبانی اور نیاز مندی، محکومی و اطاعت گزاری اس کے لیے رسم عاشقی تھی جس کا وہ پابند تھا۔ مشتری نے مجھے غور سے دیکھا۔ تو کون ہے رے؟ کریم نے گھبرا کے کہا، ارے یہ بڑا والا صاحب ہے، سب سے بڑا والا سکندر صاحب۔ مشتری نے ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر اسے گھورا۔ پہلے نہیں پھوٹ سکتا تھا منہ سے، اب ہوش آیا ہے؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی صاحب جی، معافی دے دو۔ مگر میں کیا کروں جی، ایک تو آپ اتنے بڑے صاحب نہیں لگو ہو، پھر یہ کریم ہے بے وقوف۔ اس میں کیا شک ہے؟ میں نے مسکرا کے طنزیہ لہجے میں کہا، بے وقوف نہ ہوتا تو تمہارے لیے جان کی بازی کیوں لگاتا اور کسی کی جان کیوں لیتا؟ پکڑا جاتا تو تمہارا کیا جاتا؟ پھانسی کا پھندا تو اس کے گلے میں پڑتا۔ تم کو قدر کرنا چاہیے اس کی۔ کریم کی آنکھیں جذبہ احسان مندی سے نم ناک ہو گئیں۔ قدر نہ کرتی صاحب جی تو ایسے آتی ہی کیوں؟ مشتری نے ہاتھ ہلا کے کہا، بڑے بڑے گبرو پھرے تھے میرے پیچھے تو۔ اچھا چلو تم نیچے جاؤ، میں نے کہا، مجھے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے کریم سے۔ اس نے بادل نخواستہ کریم کی اہمیت کو قبول کیا اور نہایت پر تجسس انداز میں ادھر ادھر جانگتی ہوئی چلی گئی۔ قانوناً وہ ایک بیوی تھی اور موشن میاں کے قتل سے اتنی بے تعلق بھی نہ تھی، مگر اسے نہ خوف تھا اور نہ کسی قسم کی پریشانی۔ ابھی 4 ماہ 10 دن تک یہ تمہاری بیوی نہیں ہوگی کریم بلوچ، میں نے کہا۔ اگر تم نے یہ آزمائشی عرصہ گزار لیا اور پھر بھی شادی کر لی تو ماننا پڑے گا کہ تم فرحاد اور مجنوں سب کے باپ ہو۔ کریم بلوچ نے اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ ابھی صاحب اگر ہم باپ بنے گا تو یہی نام رکھے گا جو آپ بولا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے آتے جاتے کہیں اکرام شیخ کو دیکھا تھا؟ میں نے کہا، وہ تمہارے پیچھے کیا تھا؟ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ تم نے بہت دیر کر دی تھی، ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے خفگی سے کہا، اب تم آگے اور اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ کریم کا رنگ اٹھ گیا۔ پولیس نے؟ آپ کیا بولتا صاحب، کدھر سے پکڑا؟ ابھی کیا ہوئے گا؟ محسن گیا ہے اور گل بانو گئی ہے اسے چھڑانے کے لیے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ کیا کر رہے تھے آخر تم؟ ہم صاحب ابھی مستری کو کیسے لاتا؟ اس کا سالہ باپ ادھر اندر ہوتا، وہ دفع ہو گیا تو اندر گھس گیا۔ مستری ہم کو بولا کہ بوڑھا ادھر گیا ہے، ابھی اس کو معلوم ہو جائے گا کہ موشن میاں ایک دم جنازہ بن گیا ہے تو وہ تیرے کو دفن کر دے گا۔ ہم بولا کہ ابھی چل میرا ساتھ، کوئی برکا مرکا ہے تو میرے کو بھی دے، مگر صاحب بس ایک بوری ملا۔ ہم مستری کو اندر ڈالا اور سر پر اٹھا کر لایا۔ ڈولی ہم کدھر سے لاتا صاحب؟ چڑیا عورت کیسا بات کرتا، ابھی تو ہم اس کا خاوند صاحب بھی نہیں بنا۔ خدا کے لیے کریم، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، تم دونوں کی بک بک نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں پہلے ہی کم پریشان نہیں ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تیاری کیسی ہے؟ ایک دم پکا ہے صاحب۔ اگر محسن اور گل بانو کے آتے ہی ہمیں روانگی اختیار کرنا پڑے تو کتنی دیر میں ہم سفر شروع کرنے کے قابل ہوں گے؟ آپ جب بولے گا صاحب، تھوڑا کھانے کے واسطے کمی ہوئے گا تو آم لائے گا، ابھی چیک کر کے آپ کو بتاتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، سنو، میں نے اسے روک کر کہا، یہ جو تمہاری مشتری بیگم ہے نا، ان کو سب سمجھا دو اور بتا دو کہ یہاں اس کو سب کام کرنا ہوگا، کھانے پکانے کا اور صفائی کا۔ اسی شرط پر ہم اسے ساتھ لے جائیں گے۔ کیا تم نے اسے بتا دیا ہے کہ اس سفر میں خطرہ بھی بہت ہے؟ خطرہ تو اس کا واسطے ادھر بھی ہے۔ کریم بلوچ نے ہاتھ سائل کی طرف اشارہ کر کے کہا، ابھی اس کو بولنے کا کیا فائدہ صاحب، سب مرے گا تو وہ بھی مر جائے گا۔ تم نے کیا کہا؟ کہاں جا رہے ہیں ہم بولا کہ ممبئی جا رہا ہے۔ کریم نے سر کھجا کے کہا، غلط تو نہیں بولا صاحب؟ اسے کھانا پکانا کیسا آتا ہے؟ میں نے کہا، ابھی دیکھے گا صاحب، ہم سکھائے گا، فکر مت کرو۔ لیکن یہ خیال زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھا کہ مشتری نے کھانے پکانے میں کریم کی شاگردی اختیار کی اور اولین تجربات کا تختہ مشق ہمیں بنایا تو ایک طرف سمندری سفر میں یوں ہی نظام ہضم کا بیڑا غرق ہوتا ہے، عقل بھی ماری جائے گی۔ جب کریم بلوچ چلا گیا تو میں نے تحد افق پھیلے ہوئے سمندر کی وسعت پر نگاہ کی اور ایسے اسکرانتی تھرڈ کا تصور کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ہر لمحے گزراں کے ساتھ وہ فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا جو غالب اور نازو کی اور ہمارے درمیان خائل ہو چکا تھا۔
وہ اس یقین پر دشمن کے حصار میں سر بکف جا پہنچے تھے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ان کے خیال سے غافل نہ ہوں گے، اور ہم سے وابستہ امیدوں ہی نے انہیں یہ عزم سفر دیا تھا، لیکن جام سائل پر اپنے ہی مسائل کی زنجیروں میں الجھے ہوئے تھے۔ آدھے گھنٹے میں شاید میں نے احساس کی اذیت کی آدھی صدی گزار دی۔ رہ کر مجھے اپنے آپ پر غصہ آتا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی مجھے کریم بلوچ کو پھر بھیجنے کی کہ وہ جائے اور اس مصیبت کو اٹھا لائے؟ عشق اسے تھا بھگتا ہم سب نے، نہ تھی مشتری تو کیا وہ مر جاتا؟ چند دن بعد سب عشق کا بخار اتر جاتا اور اس کے ساتھ ہی پھانسی چڑھنے کے لیے رک جاتا، تب بھی کیا فرق پڑتا ہمیں؟ ہمارے ساتھ دوست محمد بھی تھا جو کریم سے کہیں زیادہ تجربہ کار ملا تھا۔ میری سوچ میں خود غرضی کا عنصر ذہنی انتشار کی پیداوار تھا، لیکن یہ کریم بلوچ کے لیے ضرورت سے زیادہ خلوص کے جذبے کا مظاہرہ ہی تھا، جس نے اکرام شیخ کو حالات کے گرداب میں پھنسا دیا تھا اور اسے بچانے کی کوشش میں گل بانو بھی ڈوب سکتی تھی۔ سب سے کٹ کر اپنے مفروضات کچھ شائندہ امکانات پر تکیہ کرنے والے غالب اور ناز و انتظار ہی کرتے رہ جاتے، اجنبی دیس میں نا امیدی کے شکست کے اور اکیلے پن کے احساس کی اذیت جھیلنے، اور خود اپنی دیوانگی سے سوال کرتے ان کی اور ہم سب کی جو MRS کا عنوان تھے صحیح لا حاصل، اور اس کار زیاں سے ثابت کیا ہوا؟ یہی کہ اس رزم گاہ خیر و شر میں اب تائید حق بھی جرم ہے، اور تائید غیبی بھی انہی کے ساتھ ہے جو نمرود سے بڑھ کر خدائی کے دعوے رکھتے ہیں۔ لانچ کے نچلے حصے میں اچانک شور اٹھا، اس میں دوست محمد کی آواز نمایاں تھی، لیکن کریم بلوچ کی دہائی بھی شامل تھی، اور زنانہ آواز اس کے مستقبل کی مالک مشتری کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ تیز سیٹھی جیسی آواز میں زنانہ لغت کی منتخب گالیاں اور کوسنے دے رہی تھی، مگر یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مخاطب کس سے ہے۔ میں لپک کر جائے واردات پر پہنچا تو وہاں عجیب ہی نقشہ تھا۔